السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ناخن کاٹنا ایک انسانی ضرورت ہے اور ہر مذہب و دھرم کے لوگ ناخن کاٹتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ناخن کاٹ کر کے پھینکنا کہاں چاہیے، ناخن کاٹ کر کے پھینکنا کدھر چاہیے؟ تو دیکھیے بات سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی بات کہ ناخن جو ہے نا، ناخن ہفتے میں کاٹ لینے چاہیے۔ ہفتے میں ٹائم نہ ملے تو 10 دن ہو جائے، 12 دن ہو جائے، 15 دن میں کاٹ لینا چاہیے۔ یہ بہتر طریقہ، یہ افضل ہے اور یہ آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ اگر آپ ناخن نہیں کاٹیں گے 10 دن میں یا ایک ہفتہ میں تو ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر گندگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اسی ہاتھ سے جب ہم کھانا کھائیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جو کہ یہ بیماری کا سبب بنے، اس سے بجائے کہ اس کو ہم پہلے ہی کاٹ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسانی ضرورت ہے تو کاٹنی چاہیے۔ اس کے بعد ناخن کاٹنے کے بعد تو پھینکنا کہاں چاہیے؟ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیے انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے۔ جتنے بھی مخلوقات اللہ نے بنایا، سب سے بہترین، سب سے احسن، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو بنایا وہ انسانوں کو بنایا۔ تو انسانوں کے جسم میں جتنے پارٹ ہیں، جتنے حصے ہیں، وہ تمام کے تمام حصے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، احسن ہیں۔ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی میں سے ناخن بھی ہمارے جسم کے حصے کا ایک پارٹ ہے۔ تو جب ہم اس کو کاٹ رہے ہیں تو اس کو یوں ہی کہیں نہیں پھینک دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کو فقہاء کرام نے جو کتابوں میں لکھی ہے وہی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کہ ناخن کاٹیں، ناخن کاٹنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں، ایک ڈبے میں یا تھیلی میں ہر ہفتے بھر کر کے رکھا کریں۔ ناخن کاٹتے جائیں، اس کے اندر بھرتے جائیں۔ جب وہ ڈبہ یا تھیلی بھر جائے تو پھر اس کو آپ کوئی اچھی جگہ پہ جا کے دفنا دیں، ٹھیک ایسی۔ اور اگر یہ عمل نہیں کر سکتے، اس کو ڈبے میں جمع کر کے ہر ہفتے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایک رومال لیں، اس پہ ناخن کاٹیں، پھر اس ناخن کو جمع کر کے کسی صاف ستھری جگہ پہ ہم اس کو دفن کر دیں۔ ہر ہفتے کاٹیں اور ہر ہفتے اس کو ہم دفن کر دیں۔ اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا طریقہ جو لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ کاٹیں جہاں پہ پاک صاف جگہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم وہیں پہ کاٹیں اور وہیں پہ ناخن کو جمع کر کے وہیں پہ اس کو دفنا دیں۔ یہ طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا، اور یہ اس کو پھینکنے کا کہاں پھینکا جائے اس کو، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ وجہ بھی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھیے اگر ہم ناخن کو جہاں کہیں بھی پھینک دیں گے تو یہ انسانی کے جسم کے جو پارٹ ہوتے ہیں اس کی بے ادبی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ جس سے اگر ہمارے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا جائے تو اس کی بے ادبی ہے، اس لیے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دفنایا جاتا ہے اس کے احترام کے لیے، اور اس کو کاٹا یا جلایا پھینکا نہیں جاتا، یہ اسلام کے نظر کے اعتبار سے۔ تو بہرحال ناخن کاٹ کر کے اس کو اچھی جگہ پہ پھینکنا، اچھی جگہ پہ دفنانا چاہیے۔ یا اب دیکھیں گے معاشرے میں کوئی لوگ ناخن جہاں کاٹا وہیں مرضی گر گیا، کتنے لوگ نالی کے پاس بیٹھ کر کے کاٹیں گے تاکہ نالی میں یہ چیزیں بہ جائے، جبکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے اور کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے۔ تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو سب کے خلاف ہو، عقل کے بھی خلاف ہو، تہذیب کے بھی خلاف ہو، شائستگی کے بھی خلاف ہو۔ اور اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھ لیجیے ناخن کاٹ کر کے آپ اچھی جگہ پہ پھینکیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وسوسے سے بھی بچے رہیں گے اور شیطانی چیزوں سے بھی بچے رہیں گے۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ پہلے آتے تھے، ابھی بھی کچھ جگہوں پہ آتے ہیں، بال عورتوں کے بال لیتے تھے، پھر اس کے ذریعے سے کچھ دیتے تھے۔ تو عورتوں کے ہی بال کیوں لیتے تھے؟ تو اس کے اندر وہ جادو کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بال جو ہوتے ہیں عورتوں کے وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ نہیں تو نائی کی دکان میں مردوں کے بے شمار بال ہوتے ہیں، اس کو کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ اس کو خریدتا بھی نہیں، لیتا بھی نہیں ہے، اور عورتوں کو بال کو بلکہ خریدا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ کہ اس کے اندر جادو کیا جاتا ہے، پھر عورتوں کے اوپر طرح طرح کے وسوسے، کبھی سر میں درد، کبھی بازو میں درد، کبھی پیر میں درد، کبھی یہ پریشانی وہ پریشانی آتی رہتی ہے۔ تو بہرحال ایسی اگر ہم ناخن کو بھی جہاں پر وہاں پھینک دیں گے تو ناخن کے ذریعے سے بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ بھوت پریت جنات وغیرہ اندر داخل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی حفاظت کرے اور اپنی بالوں کی بھی حفاظت کرے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو حضرات اس کاموں میں ملوث ہے، گندے کاموں میں، وہ باز آ جائے اور شریعت کے مطابق اپنے ناخن کو پھینکنے والے بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔